اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بہت ہی پیاری حدیثیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اتنی گہرائی، اتنی گہری بات کہ جس کے آگے تمام رنگ، تمام رعنائیاں جو ہے وہ ماند پڑ جائیں۔ اتنی پیاری حدیث پاک اور اتنی پیاری بات اور اتنا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، لوگوں کو جمع کرے گا اور سوال کرے گا۔ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے سوال کرے گا وہ یہ ہوگا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہارے اندر، تمہارے دل میں میری ملاقات کا شوق تھا؟ کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ کیا تمہارا دل کرتا تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو؟ تمہارے اندر یہ شوق تھا؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمارا بڑا ہی دل کرتا تھا، ہمیں بڑا ہی شوق تھا کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں، تمہیں دیکھیں، تمہارا دیدار کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، پتہ اللہ تعالیٰ کو سب ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھے گا ذرا بتاؤ نا کہ تمہارا دل کیوں کرتا تھا؟ بندے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اے اللہ تیری بندگی کرتے تھے، تجھے بغیر دیکھے سجدہ کرتے تھے، ہمارا بڑا دل کرتا تھا کہ جس رب کا جو ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں، ہم تیری ملاقات کا بہت شوق رکھتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی زیارت سے انسانوں کو یہ شرف بخشے گا۔ سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا مومنین کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا نا، تمام لوگ جنت میں جا چکے ہیں، جنت میں تمام نعمتیں ان کو حاصل ہیں، سب کچھ حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی پوچھے گا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اور کسی چیز کی اب طلب ہے؟ کیا کسی چیز کی کمی ہے جنت میں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ جنت میں کسی چیز کی کمی؟ یہاں تو آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، ہمیں سب کچھ عطا ہے، سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، یا باری تعالیٰ اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میں تمہیں سب سے بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوں جو پہلے تمہیں شاید نہ ملی ہوگی، لیکن اب میں تمہیں سب سے بڑا جو انعام ہے نا جنتیوں کو وہ عطا کرنے والا ہوں۔ تو جنتی حیران ہو جائیں گے، پوچھیں گے کہ اے اللہ ذرا ہمیں بتائیے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں تجھے اپنی رضا دیتا ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، کبھی بھی تم پر میرا غضب اور میری ناراضگی نہیں ہوگی، میں آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سب سے، ہم سب سے اللہ راضی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں چلے ڈاواں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رضا آتی ہے تو انسان کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو قیامت میں بھی جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمام نعمتیں حاصل ہیں، لیکن پھر بھی سب سے بڑی نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اس کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر قیامت کے دن دو لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کر جایا جائے گا، دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو ایک شخص کو حکم ہوگا کہ جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ، تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا۔ فرشتے اسے پکڑنے لگیں گے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالنے کے لیے، وہ خود ہی دوڑ پڑے گا، فرشتوں کے سہارے کے بغیر ہی خود ہی دوڑ پڑے گا، اتنا تیزی سے دوڑے گا کہ وہ جہنم کے جو گڑھا ہے اس تک پہنچ جائے گا، اور اس کا ایک پاؤں جہنم کی طرف ہوگا اور ایک پاؤں پیچھے کی طرف ہوگا۔ تو وہ تیزی سے جا رہا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی ذرا واپس بلاؤ اس کو واپس بلایا جائے گا۔ دوسرا شخص جسے فرشتے پکڑ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، کہ جس کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ جہنم میں جائے گا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آئے گا یہ حدیث پاک سن کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کرے گا کہ ایک پاؤں آگے رکھے گا پھر پیچھے دیکھے گا، پھر دوسرا پاؤں آگے رکھے گا پھر پیچھے دیکھے گا، بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے، بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ جائے گا۔ ایک پاؤں اٹھائے گا جہنم کے گڑھے کی طرف ہوگا، جہنم کی تپش اس کے پاؤں کو محسوس ہوگی، اور دوسرا پاؤں باہر ہوگا، پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ اس قدم پر جب وہ پیچھے دیکھے گا فوراً اللہ کی رحمت سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ واپس بلاؤ ذرا اس کو بھی واپس بلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا دونوں سے، کھڑا کرے گا، کھڑا کرو ان کو، پھر پوچھے گا پہلے سے، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں جہنم سے ڈر نہیں لگا؟ تم اتنا تیزی سے بھاگے جہنم کی طرف، تو نے کوئی واویلا نہیں کیا، نہ تم چیخے، نہ تمہیں کوئی خوف محسوس ہوا، آخر کیا وجہ تھی؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں یہ بھی دوڑ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ میں نے دنیا میں اللہ کی کوئی نہیں مانی، کیا میں آج بھی نہ مانوں؟ آج تو میں اللہ کی مان لوں، شاید اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کا کوئی حکم تو میں مان لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، بخش دیا میں نے تمہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو بخشنے کے، بس انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، انسان کے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا آپ بتائیں، تم بتاؤ کہ تم ایک قدم آگے رکھ رہے ہو پھر پیچھے دیکھ رہے ہو، ایک قدم آگے پھر پیچھے، آخر کار اس کی وجہ کیا تھی؟ یہاں تک کہ جہنم کے گڑھے تک پہنچ گئے، اور پاؤں جو ہے ایک جہنم کے گڑھے کی طرف ہے، ایک باہر کی طرف ہے، لیکن پھر بھی بار بار پیچھے دیکھ رہے ہو، وجہ کیا تھی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں بے شک، لیکن میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میری امید تجھ سے نہیں ٹوٹی، میری امید نہیں ٹوٹی، میں ایک قدم آگے رکھ رہا ہوں پھر پیچھے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے آپ سے بڑی امید تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ مجھے بخش دیں گے، مجھے پوری امید تھی آپ سے، اور آپ کی رحمت پر بڑی امید تھی، اور یہاں تک کہ اگر میں جہنم میں گر بھی جاتا تب بھی میری آپ سے امید نہ ٹوٹتی، کیونکہ آپ کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، کدے کدے نہیں، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ، اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ اللہ کی رحمت انسان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بس انسان خود جو ہے اعمال اچھے کرنے والا ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔